السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ بہتر بنائیں، توبہ کریں، نماز قائم کریں، اخلاقیات پر عمل کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہی راستے ہیں۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کر کے ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ جب دل نہ کرے نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو۔ اسے بتایا کرو کہ دل نہیں ہے، تھکا ہوا جسم ہے، مگر تیری محبت میں آئے ہیں میرے اللہ۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ جب کچھ نہ ہو صبر کرو، جب سب کچھ ہو قدر کرو۔ کبھی کبھار ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ٹھیک نہیں لگتے اور ہم اسے ناخوش ہوتے ہیں، لیکن وقت کے گزرتے گزرتے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، غیرت کے وقت غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا ہو۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ بہت مشکل ہو جاتی ہے جب کمظرف لوگوں سے بہت مضبوط رشتے نبھانے کی ضرورت پڑ جائے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ مت بھولو کہ اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کا پسند کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جائے۔ تسبیح کہتی ہے کہ فقط مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی پھیر۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو کہ تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی ہی آنا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ رب العزت کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟
درویش نے ہنس کے جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہے، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ جو شخص تم پہ غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو لوٹ کر نہیں آتا۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا بھی مت کرے۔ دنیا کمزور ہے مگر دنیا بنانے والا نہیں۔ بھائیوں نے یوسف کو ماننا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔ اصلاح کیجیے لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ کم ظرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی کم ظرفی ہے۔